حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ آپ فرما رہے تھے، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور تم میں سے جو اس بات کی طاقت رکھے کہ وہ عشاء اور فجر کی دونوں نمازوں میں حاضر ہو، اگرچہ گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ ہو، تو وہ ایسا کرے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ریاکاری۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے فرمائے گا، دنیا میں جن لوگوں کو دکھایا کرتے تھے ان کے پاس چلے جاؤ، دیکھو کیا تمہیں ان کے پاس کچھ بدلہ ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا تھا، اور جس طرح اجنبی حالت میں شروع ہوا تھا اسی طرح اجنبی حالت میں واپس لوٹ جائے گا۔ اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہو۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ فساد کریں گے تو یہ لوگ اصلاح کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن معاویہ آزری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ 3 عمل ایسے ہیں، جس نے یہ عمل کیے اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ جس شخص نے اللہ وحدہ کی عبادت کی، اور یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور خوش دلی سے اپنے مال کی زکوٰۃ دی، ہر سال اس پر قار بند رہا۔ زکوٰۃ میں نہ بوڑھا جانور دیا، نہ لاغر، نہ مریض دیا، نہ ہی حقیر جانور دیا، لیکن درمیانے درجے کے مال سے دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا بہترین مال نہیں مانگتا، نہ تمہیں برے مال دینے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ نے اپنا رخ انور ہماری طرف کیا تو ایک بڑے بلیغ انداز میں ہمیں واعظ و نصیحت فرمائی، جس سے آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور دل ڈر گئے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ تو الوداعی نصیحتیں معلوم ہوتی ہیں، بس آپ ہمیں وصیحت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے، سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ وہ امیر حبشی غلام ہو، کیونکہ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، بس تم پر میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، بس تم اس سے تمسک اختیار کرو اور داڑھیوں کے ساتھ اسے پکڑ لو، اور دین میں نئے کام جاری کرنے سے بچو، کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری دور میں فریب کار جھوٹے لوگ ہوں گے، جو تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آبا نے، بس اپنے آپ کو ان سے اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھو، تاکہ وہ تمہیں گمراہی اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیری برائی تجھے غمگین کر دے تو تو مومن ہے۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، تو گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی چیز تیرے دل میں کھٹکے تو تو اسے چھوڑ دو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
تم نے ایک بہت بڑی بات کے متعلق پوچھا ہے، لیکن وہ ایسے شخص کے لیے آسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ اسے آسان فرما دے۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں ابواب خیر کے متعلق نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رات کے اوقات میں آدمی کا نماز پڑھنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ سجدہ کی آیت تلاوت فرمائی، ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے وہ عمل کیا کرتے تھے تک تلاوت مکمل فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دین کی بنیاد، اس کے ستون اور اس کی چوٹی کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین کی بنیاد اسلام ہے، اس کا ستون نماز اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں ان سب سے بڑی چیز کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے نبی، ضرور بتائیں۔ آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، اسے روک لو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، ہم اس سے جو کلام کرتے ہیں کیا اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے، لوگوں کو ان کی زبانوں کی کاٹ ہی ان کے چہروں یا نتنوں کے بل جہنم میں گرائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں بے خوف اور پر امن ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ہمیں خطاب کرتے تو فرماتے، جس شخص میں امانت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، اور جس شخص کا عہد نہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں اس نے ان کے ذریعے ایمان کی لذت و حلاوت کو پا لیا، جس کو اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں، جو شخص کسی سے محض اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہو، اور جو شخص دوبارہ کافر بننا اس کے بعد کہ اللہ نے اسے اس سے بچا لیا ایسے ناپسند کرتا ہو جیسے وہ آگ میں ڈالا جانا پسند کرتا ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کی خاطر بغض رکھا، اللہ کی رضا کی خاطر عطا کیا اور اللہ کے لیے روک لیا، تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، تو وہ ایسا مسلمان ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کی امان حاصل ہے، سو تم اللہ کی امان اور ذمہ کو نہ توڑو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ جب وہ چلا گیا
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو پسند ہو کہ وہ جنتی شخص کو دیکھے تو وہ اسے دیکھ لے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں اس کے متعلق آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں، اور ایک روایت میں ہے آپ کے سوا کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر ثابت قدم ہو جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر تھے، جبکہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا معاذ، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا معاذ، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں۔ 3 مرتبہ ایسے ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صدق کے دل سے یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا میں اس کے متعلق لوگوں کو نہ بتا دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب تو وہ توکل کر لیں گے۔ پھر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنی موت کے قریب اس کے متعلق بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن کی سخاوت اسے کم نہیں کرتی۔ تم نے دیکھا کہ اس نے زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت جو خرچ کیا، اس نے اس کے ہاتھ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کی، اور اس کا عرش پانی پر ہے اور میزان اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے پست کرتا ہے اور بلند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے، بس اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے جانور صحیح سالم جانور کو جنم دیتا ہے، کیا تم اس میں سے کسی کا کان کٹا ہوا محسوس کرتے ہو؟ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، اور اللہ کی اس بنائی ہوئی چیز میں کوئی تبدیلی نہ کرو، یہی درست دین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ، اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ ہر روز اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان کے ذریعے خطائیں مٹا دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں تشریف لائے۔ سیدہ کہتی ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے رونے کی آواز علیحدہ علیحدہ پہچان رہی تھی، حالانکہ میں اپنے حجرے میں تھی۔ وہ صحابہ آپس میں ایسے ہی تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، یعنی وہ آپس میں رحم دل تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندوں کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ محبت ہے جو اللہ کے لیے ہو، اور وہ بغض و عداوت ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ تشریح: کسی بندہ کا یہ حال ہو جانا کہ وہ صرف اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض رکھے بلا شبہ بہت اونچا مقام ہے،
کتاب الایمان میں یہ حدیث گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایمان کی مضبوط ترین دستاویز اللہ کے لیے محبت و تعلق جوڑنا اور اللہ کے لیے کسی سے تعلق توڑنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص قسم کھائے تو وہ اس طرح نہ کہے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، لیکن اس طرح کہے جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے ساتھ گفتگو کرنے لگا، پھر کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے؟ اس طرح نہیں، بلکہ کہو صرف اللہ چاہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ اللہ کی قسم کھاؤ، اسے پورا کرو، نیکی کرو اور سچ بولو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر خود ظلم کرتا ہے اور نہ اسے کسی کے سپرد کرتا ہے، اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اور جس شخص نے کسی مسلمان سے کسی تکلیف کو دور کیا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی تکالیف میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا، اور جس شخص نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے، جو بھی شخص یہ گواہی دیتے ہوئے مرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بات پختہ یقین کے ساتھ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 عادتیں میری امت میں ہمیشہ رہیں گی، حسب نسب میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، نوحہ خوانی اور ستارہ پرستی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں نے اس سے اعلان جنگ کر دیا ہے، اور میرا بندہ جتنا میرے عائد کردہ فرض کی ادائیگی کر کے میرے قریب ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتا، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، اور میں جو کام کرتا ہوں اس میں تردد نہیں کرتا، لیکن مومن کی روح قبض کرتے ہوئے مجھے تردد ہوتا ہے، وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کی تکلیف کو ناپسند کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان تمہارے پیٹ دل میں اس طرح خراب ہوتا رہتا ہے جس طرح کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں نے میکائیل کو کبھی بھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا، اس وقت سے میکائیل نہیں ہنسے جب سے جہنم کی آگ کو پیدا کیا گیا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند نہیں ہے، اس لیے اس نے ظاہری اور باطنی ہر قسم کی بری چیز کو حرام قرار دیا ہے،
اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی بنسبت تعریف زیادہ پسند ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ بندے کے مال کی صرف 3 صورتیں ہیں، جو وہ کھا کر ختم کر دے، یا پہن کر بوسیدہ کر دے، یا وہ کسی کو دے کر ختم کر دے۔ اس کے علاوہ جو مال ہے اس کو وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے اپنے والد بریدہ سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 باتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کو قیامت کا علم ہے اور وہ بارش برساتا ہے، ماں کے رحم میں موجود بچے کو جانتا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رزق کے بارے میں کبھی بھی یہ خیال مت کرو کہ وہ دیر سے پہنچا، کیونکہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنے رزق کا آخری لقمہ نہ کھا لے۔ اس لیے مانگنے میں اچھا طریقہ اختیار کرو، حلال لو، حرام چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ کسی آدمی کے دل میں ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے، اور نہ جھوٹ اور سچائی اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی خیانت اور امانت اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس آئے، وہ موت کی کشمکش میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے بھی ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے وقت میں یعنی موت کے وقت کسی بندے کے دل میں جب خوف اور امید جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز دے دیتا ہے جس کی امید رکھتا ہے، اور اس چیز سے بے خوف کر دیتا ہے جس سے ڈرتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، جو بیماریاں ہمیں لاحق ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ گناہوں کا کفارہ بننے والی ہیں۔ میرے باپ نے کہا، اگرچہ وہ بیماری معمولی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ کانٹا ہو یا اس سے بڑی کوئی چیز۔ یہ سن کر میرے باپ نے اپنے حق میں یہ بد دعا کر دی کہ اس کی موت تک بخار اس سے جدا نہ ہو، لیکن وہ بخار اس کو حج، عمرے، جہاد فی سبیل اللہ اور با جماعت فرضی نماز سے مشغول نہ کر دے۔ بس اس کے بعد جس انسان نے میرے باپ کو چھوا، بخار کی حرارت پائی، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے مسلم ماں باپ دونوں کی طرف سے یتیم ہو جانے والے بچے کو اپنے کھانے پینے میں اپنے ساتھ رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس یتیم کو غنی کر دیا، تو اس کے لیے قطعی طور پر جنت واجب ہو جائے گی۔ جس مسلمان نے مسلمان غلام کو آزاد کیا تو یہ آگ سے اس کی آزادی کا باعث بنے گا، اور جس آدمی نے اپنے والدین دونوں یا کسی ایک کو پایا اور پھر بھی جہنم میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کبائر کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم جو عمل کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
یہ ایسا معاملہ ہے جس سے فارغ ہوا جا چکا ہے یا ایسا معاملہ ہے جسے ہم نئے سرے سے کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ ایسا معاملہ ہے جس سے فارغ ہوا جا چکا ہے۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، پھر عمل کس بات کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کو اس کام کی طرف آسانی دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے باقی ماندہ زندگی میں نیک عمل کیے تو اس کی گزشتہ زندگی کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے باقی ماندہ زندگی میں برے عمل کیے اسے گزشتہ زندگی اور باقی ماندہ زندگی کے گناہوں میں جکڑ لیا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، اور جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ خیر و بھلائی والی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم مرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے، ماں سوائے 3 اعمال کے، صدقہ جاریہ سے یا علم سے جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو، یا نیک اولاد سے جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے اور بری موت کو اس سے دفع کر دیا جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا، جس کو نرمی عطا کی گئی اس کو دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی سے نواز دیا گیا، اور صلہ رحمی، حسن اخلاق اور پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے جیسے امور خیر گھروں اور قبیلوں کو آباد کرتے ہیں اور عمروں میں اضافہ کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک جنتی کو لایا جائے گا جسے دنیا میں شدید ترین آزمائشیں آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اسے جنت میں ایک چکر لگواؤ۔ فرشتے اسے ایک چکر لگوائیں گے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، اے ابن آدم، کیا تم نے کبھی کوئی تکلیف یا کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھی ہے؟ وہ کہے گا، نہیں تیری عزت کی قسم، میں نے کبھی بھی کوئی ناپسندیدہ معاملہ نہیں دیکھا۔ پھر ایک جہنمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں بے انتہا ناز و نعمت والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اسے جہنم کا ایک چکر لگواؤ۔ پھر فرمائے گا، اے ابن آدم، کیا تم نے کبھی کوئی بھلائی نعمت دیکھی ہے؟ کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک دیکھی ہے؟ وہ کہے گا، نہیں تیری عزت کی قسم، میں نے کبھی کوئی بھلائی نعمت نہیں دیکھی، نہ ہی کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک دیکھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 ساتھی قبر تک میت کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ 2 واپس لوٹ آتے ہیں اور ایک باقی رہتا ہے، اس کے گھر والے اور مال لوٹ آتے ہیں جبکہ اس کا عمل باقی رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ جو آدمی کسی مغموم اور پریشان حال کو نجات دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روز قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کر دے گا۔ اور جو آدمی اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرتا رہتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو تکان، تھکاوٹ، غم، بیماری، تکلیف یا پریشان کر دینے والا کوئی غم لاحق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ
ان آزمائشوں کو ان کی برائیوں کا کفارہ بناتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اے فرشتو، جب میرا بندہ کسی برائی کا ارادہ کرے تو جب تک وہ اس پر عمل کرے تو پھر اس کے برابر گناہ لکھو، اور اگر وہ اس کے مطابق عمل کرے تو پھر اس کے برابر گناہ لکھو۔ اگر وہ میرے خوف سے اس برائی کو ترک کر دے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھو، اور اگر کوئی کو ترک کر دے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھو، اور اگر کوئی بندہ نیکی کرنا چاہے تو اس کے لیے ارادے ہی پر ایک نیکی لکھ دو، اور اگر اس پر عمل کر لے تو 10 گناہ سے 700 گناہ تک نیکی لکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف رحمت سے دیکھے گا۔ ایک وہ جس نے کسی سامان کے متعلق قسم کھائی کہ اسے اس نے اتنے میں خریدا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے عصر کے بعد جھوٹی قسم اس لیے کھائی کہ کسی مسلمان کا مال ناحق مار لے۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے ضرورت سے فالتو پانی مانگنے والے کو نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کہے گا کہ جس طرح تو نے اس زائد ضرورت فالتو چیز سے دوسرے کو روکا جسے تیرے ہاتھوں نے بنایا بھی نہیں تھا، میں بھی تجھے اپنا فضل نہیں دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، جس روز اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عادل حکمران، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، جب مسجد سے نکلتا ہے تو وہ مسجد سے لا تعلق نہیں رہتا حتیٰ کہ وہ وہاں لوٹ جاتا ہے۔ وہ 2 آدمی جو اللہ کی رضا کی خاطر باہم محبت کرتے ہیں، اسی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور اگر جدا ہوتے ہیں تو بھی اس محبت پر قائم رہتے ہیں۔ وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ وہ آدمی جسے حسب و جمال والی دوشیزہ نے برائی کی دعوت دی تو اس نے کہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور وہ آدمی جس نے جو صدقہ کیا اس نے اسے اس قدر مخفی رکھا حتیٰ کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس شخص نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا، انہیں ان کے وقت پر ادا کیا اور ان کے رکوع و خشوع کو مکمل کیا تو اللہ کا اس کے لیے عہد ہے کہ وہ اسے معاف فرما دے گا، اور جس نے ایسے نہ کیا تو اس سے اللہ کا کوئی عہد نہیں، اگر وہ چاہے تو اسے معاف فرما دے اور اگر چاہے تو اسے سزا دے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو وہ اپنے والدین سے نیکی کرے اور صلہ رحمی کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا، ایمان کا کون سا گوشہ؟ میرا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ قابل بھروسہ ہے۔ ابو ذر نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ، اور ان گناہ گاروں سے کہا جائے گا دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا اور تصدیق کرنا۔
اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اس سے کم درجے والا عمل پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا درگزر اور صبر۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اس سے بھی کم درجے والا عمل پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو فیصلہ کر دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو الزام نہ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کا اسلام اچھا ہو جائے تو ہر نیکی جو وہ کرتا ہے 10 گناہ سے 700 گناہ تک لکھی جاتی ہے، اور ہر برائی جو وہ کرتا ہے 1 برائی لکھی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مسلمان ہوتا ہے اور اس کا اسلام اچھا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سابقہ تمام نیکیاں لکھ دیتا ہے اور گناہ مٹا دیتا ہے، پھر اس کے بعد بدلہ ہوتا ہے، 1 نیکی 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک، اور برائی 1 ہی لکھی جائے گی، اور اللہ عز و جل اگر چاہے تو اسے بھی معاف کر دے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے کس طرح معلوم ہوگا کہ میں نے نیکی کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے پڑوسیوں سے سنو کہ تم نے نیکی کی ہے تو تم نے واقعی نیکی کی ہے، اور جب تم ان سے سنو کہ تم نے برائی کی ہے تو تم نے واقعی برائی کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل کر چھتری کی طرح اس کے سر پر ہو جاتا ہے، جب وہ اس عمل سے رجوع کر لیتا ہے تو ایمان بھی اس کی طرف پلٹ آتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہمیں 5 چیزوں کے متعلق خبر دیتے ہوئے فرمایا بے شک اللہ سوتا ہے، نہ یہ اس کی شان کے لائق ہے کہ وہ سو جائے، وہ میزان کو اوپر نیچے کرتا رہتا ہے، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کی طرف پہنچا دیا جاتا ہے، اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اس حجاب کو اٹھا دے تو اس کے چہرے کے انوار وہاں تک اس مخلوق کو جلا دے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 6 قسم کے لوگوں پر میں نے لعنت کی اور اللہ نے بھی ان پر لعنت کی، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا، اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، طاقت کے بلبوتے پر مسلط ہونے والا شخص تاکہ وہ کسی ایسے شخص کو معزز بنائے جسے اللہ نے ذلیل بنایا ہو، اور کسی ایسے شخص کو ذلیل بنا دے جسے اللہ نے معزز بنایا ہو، اللہ کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا، میری اولاد کی بے حرمتی کرنے والا، اور میری سنت کو ترک کرنے والا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، 5 نمازیں پڑھتا ہو اور رمضان کے روزے رکھتا ہو تو اسے بخش دیا جائے گا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں انہیں بشارت نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو تاکہ وہ عمل کرتے رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 مہلک چیزوں سے اجتناب کرو۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، مارکہ کے دن میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر فرار ہونا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کسی آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول
अल्लाह के नज़दीक कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तू अल्लाह का शरीक बनाए, हालांकि उसने तुम्हें पैदा फरमाया। उसने कहा, फिर कौन सा? आपने फरमाया, ये कि तू इस अंदेशे के पेश नज़र अपने बच्चे को कत्ल कर दे कि वो तुम्हारे साथ खाएगा। उसने अर्ज़ किया, फिर कौन सा? आपने फरमाया, ये कि तू अपने पड़ोसी की बीवी से ज़ना करे। अल्लाह ने इस मसला की तस्दीक में ये आयत नाजिल फरमाई, और वो लोग हैं जो अल्लाह के साथ और माबूदों को नहीं पुकारते, और जिसके कत्ल करने का अल्लाह ने हराम करार दिया है उसे नाहक कत्ल नहीं करते, और ना ही वो ज़ना करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा उम्मे अतिया अंसारिया रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत किसी मैयत पर 3 दिनों से ज्यादा सोग ना मनाए सिवाय खाविंद पर, उस पर 4 माह 10 दिन सोग मनाएगी। उस दौरान वो रंगे हुए कपड़े ना पहने, लेकिन रंगे हुए सूत का कपड़ा पहन सकती है। सुरमा ना लगाए, खुशबू इस्तेमाल ना करे, मगर जब आयाम हैज से पाक हो तो तब थोड़ी सी कसद या अस्फार की खुशबू इस्तेमाल कर ले। हजरत मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि मेरी मोहब्बत वाजिब है उन लोगों के लिए जो बाहम मेरी वजह से मोहब्बत करें और मेरी वजह से और मेरे ताल्लुक से कहीं जुड़ कर बैठें और मेरी वजह से बाहम मुलाकात करें और मेरी वजह से एक दूसरे पर खर्च करें। तशरीह, अल्लाह के जिन बंदों ने अपनी मोहब्बत और चाहत और अपने ज़ाहिरी और बातनी ताल्लुक को अल्लाह ताला की रजा जोई के तहत कर दिया है, और उनका हाल ये है कि वो जिससे मोहब्बत करते हैं अल्लाह के लिए करते हैं, जिसके पास बैठते हैं अल्लाह के लिए बैठते हैं, जिससे मिलते हैं अल्लाह के लिए मिलते हैं, जो कुछ एक दूसरे पर खर्च करते हैं अल्लाह ताला ही की रजा जोई के लिए करते हैं। बेशक अल्लाह के ये बंदे उसके मुस्तहिक हैं कि अल्लाह ताला की खास रजा और मोहब्बत उनको नसीब हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस कुदसी में अल्लाह ताला के इस बशारती मंशूर का ऐलान फरमाया है कि मेरे उन बंदों के लिए मेरी मोहब्बत वाजिब और मुकर्रर हो चुकी है, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, उनसे राजी हूँ, और वो मेरे महबूब और पसंदीदा बंदे हैं। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, हमें अपने उन बंदों में से कर दीजिए जो तेरे ही लिए आपस में मोहब्बत करते हैं, तेरे ही लिए बाहम जुड़ कर बैठते हैं, तेरे ही लिए आपस में मिलते हैं और तेरी ही रजा के लिए एक दूसरे पर खर्च करते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के बंदों में से कुछ ऐसे खुश नसीब भी हैं जो नबी या शहीद तो नहीं है, लेकिन क़यामत के दिन बहुत अनबिया और शुहदा उनके खास मुकाम कुर्ब की वजह उन पर रश्क करेंगे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, हमें बतला दीजिए कि वो कौन बंदे हैं। आपने फरमाया, वो लोग वो हैं जिन्होंने बगैर किसी रिश्ता और कराबत के और बगैर किसी माली लेन देन के रूह खुदाबंदी की वजह से बाहम मोहब्बत की। बस कसम है खुदा की, उनके चेहरे क़यामत के दिन नूरानी होंगे, बल्कि सरासर नूर होंगे, और वो नूर के मिंबरों पर होंगे। और आम इंसानों को जिस वक्त खौफ व हिरास होगा उस वक्त वो बेखौफ और मुतमईन होंगे, और जिस वक्त आम इंसान मुब्तलाए गम होंगे वो उस वक्त बेगम होंगे। और उस मौका पर आपने ये आयत पढ़ी। तर्जुमा, मालूम होना चाहिए कि जो अल्लाह के दोस्त और उससे खास ताल्लुक रखने वाले हैं उनको खौफ व गम ना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत को जिंदों के रोने की वजह से अजाब दिया जाता है। जब नौहा करने वाली कहती है, हाय मेरे बाजू, हाय मेरे मददगार, हाय मुझे कपड़े पहनाने वाले, तो फरिश्ते मैयत को झंझोड़ते और कहते हैं, तू इसका बाजू था, तू इसका मददगार था, तू इसको कपड़े पहनाता था। असैयद कहते हैं, मैंने ताज्जुब करते हुए कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला तो फरमाता है। तर्जुमा, कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, लेकिन मूसा बिन अबी मूसा ने कहा, तू हलाक हो जाए, मैं तुझे सैयदना अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वास्ते से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहा हूँ, और तू इस तरह कहता है। हम में से किसने झूठ बोला? अल्लाह की कसम, मैंने सैयदना अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर झूठ नहीं बोला, और ना अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोला है।
حضرت انس اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، یعنی سب مخلوق کی روزی اور ان کی ضروریات حیات کا حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کفیل ہے، جس طرح کہ کوئی آدمی اپنے اہل و عیال کی روزی اور ان کی ضروریات کا مجازاً کفیل ہوتا ہے، بس اللہ کو اپنی ساری مخلوق میں زیادہ محبت ان بندوں سے ہے جو اس کی عیال یعنی اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کریں۔ تشریح: ہماری اس دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ جو کوئی کسی کے اہل و عیال کے ساتھ احسان کرے اس کے لیے دل میں خاص جگہ ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جو کوئی ان کی مخلوق کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے، جس کی مختلف صورتیں اوپر ذکر کی جا چکی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ بات پہلے بھی بار بار ذکر کی جا چکی ہے اور یہاں بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ اس قسم کی بشارتوں کا تعلق صرف ان بندوں سے ہوتا ہے جو کسی ایسے سنگین جرم کے مجرم نہ ہو جو آدمی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور محبت سے بالکل ہی محروم کر دیتا ہو۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ جو کوئی میری رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ میری محبت کا مستحق ہوگا اور میں اس کو انعامات سے نوازوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ خود اس بادشاہ کے باغی ہوں گے یا دوسرے ناقابل معافی جرائم بطور پیشہ کرتے ہوں گے، مثلا قتل و غارت گری، ڈاکہ، زنا وغیرہ، وہ اگر رعایا کے کچھ افراد کے ساتھ برے سے برا سلوک بھی کریں تب بھی وہ اس اعلان کی بنیاد پر بادشاہ کی محبت اور انعام کے مستحق نہیں ہوں گے، اور یہی کہا جائے گا کہ اس شاہی فرمان کا تعلق ایسے باغیوں اور پیشہ ور مجرموں سے نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے اور فرمایا، اس میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اب عذاب ہو رہا ہے۔ یہ سن کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن کو معاف فرمائے، انہیں غلطی لگ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو ارشاد یہ ہے۔ ترجمہ: کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا، بے شک اس میت کو اب عذاب دیا جا رہا ہے اور اس کے گھر والے اس پر رو رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کسی طبیب کو بلاؤ، وہ میرے زخم کا معائنہ کرے۔ چنانچہ ایک عربی طبیب کو بلوایا گیا، اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیذ پلایا۔ جب وہ ناف کے نیچے والے زخم سے خون آمیز نبیذ کی صورت میں خارج ہو گیا تو نبیذ خون کے مشابہ ہو گیا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر میں نے بنی معاویہ کے انصار میں سے ایک دوسرا طبیب بلایا، اس نے آ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا، لیکن وہ تو زخم کے راستے سے صاف سفید دودھ ہی نکل آیا۔ طبیب نے کہا، امیر المومنین وصیت کر لو، آپ فوت ہونے والے ہیں۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بنو معاویہ کا یہ بھائی سچ کہہ رہا ہے، اگر تم کوئی اور بات کرتے تو میں اس کو غلط سمجھتا۔ یہ بات سن کر لوگ رو پڑے، جس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہمارے اوپر نہ رو، جو رونا چاہتا ہے وہ باہر چلا جائے۔ کیا تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ میت کو اس کے اہل و عیال کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میت کے پاس رونے نہیں دیتے تھے، رونے والی ان کی اولاد ہو یا کوئی اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ جو کوئی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اللہ نے اس شخص پر دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ تشریح: اس حدیث میں بھی توحید و رسالت کی شہادت مراد دعوت اسلام کو قبول کرنا اور اس پر چلنا ہے۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت پورے اسلام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جس نے یہ شہادت سوچ سمجھ کے ادا کی، در حقیقت اس نے پورے اسلام کو اپنا دین بنا لیا۔ اب اگر بالفرض اس سے بتقاضۂ بشریت کوئی کوتاہی بھی ہوگی تو اس کا ایمانی شعور کفارہ اور توبہ وغیرہ کے مقررہ طریقوں سے اس کی تلافی کرنے پر اس کو مجبور کرے گا، اور
اس لیے انشاءاللہ وہ عذاب دوزخ سے محفوظ ہی رہے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جس کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ کل اللہ تعالیٰ کو بحیثیت مسلمان ملے تو اس کو چاہیے کہ وہ فرض نمازوں کی حفاظت اس مقام پر کرے جہاں ان کے لیے بلایا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہدایت کے طریقوں میں سے ہیں، اور بے شک اللہ نے اپنے نبی کے لیے ہدایت کے طریقے مقرر کیے ہیں۔ تم میں سے ہر ایک کی اس کے گھر میں مسجد ہونی چاہیے، اور اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دو گے جیسا کہ یہ پیچھے رہنے والا گھر میں نماز ادا کرتا ہے، تو تم اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دو گے، اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں نے دیکھا کہ نماز سے وہی پیچھے رہتا ہے جس کا نفاق واضح ہوتا ہے، اور میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو دو آدمیوں کا سہارا دے کر مسجد کی طرف لایا جاتا، یہاں تک کہ اس کو صف میں کھڑا کر دیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد کی طرف آتا ہے تو وہ جو قدم اٹھاتا ہے اس کے عوض اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، یا اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ہماری صورتحال تو یہ تھی کہ ہم مسجد کی طرف آتے وقت قریب قریب قدم رکھتے تھے تاکہ کثرت قدم کی وجہ سے نیکیاں زیادہ ہو جائیں، اور بے شک آدمی کی جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز اکیلے پڑھی ہوئی نماز سے 25 گنا زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں ایک دن اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور رازداری کے طور پر ان سے کوئی بات کی تو وہ رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا اور اسی طرح رازداری کے طور پر کوئی بات کی تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھ سے رازداری کے طور پر بات کی تھی تو مجھے یہ اطلاع دی تھی کہ آپ اسی مرض میں وفات پائیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، تو میں رنج اور صدمہ سے رونے لگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دوبارہ اسی طرح رازداری سے بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں سب سے پہلے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے روانہ ہوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملوں گی، تو مجھے خوشی ہوئی اور میں ہنسنے لگی۔ تشریح: حدیث کا مضمون واضح ہے، البتہ یہ ذکر کر دینا مناسب ہوگا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس حدیث کی صحیح بخاری ہی کی ایک دوسری روایت میں یہ تفصیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وفات میں جس دن یہ واقعہ ہوا اور حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کرنا چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے کیا بات فرمائی تھی جس کی وجہ سے تم پہلے رونے لگی تھی اور پھر جلدی ہی ہنسنے لگی تھی، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس دن نہیں بتلایا بلکہ یہ کہا کہ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رازداری کے ساتھ فرمائی ہے اس کو میں ظاہر نہیں کر سکتی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان سے دریافت کیا تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ بتلایا تھا کہ میں اسی مرض میں دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا، تو میں رنج و صدمہ سے رونے لگی تھی۔ پھر جب دوسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں سب سے پہلے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملوں گی، تو رنج و غم کی کیفیت ختم ہو گئی اور میں خوشی سے ہنسنے لگی تھی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دونوں باتیں اسی طرح واقع ہوئیں۔ ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا تھا اسی مرض میں وفات پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال میں سب سے پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کی وفات ہوئی صرف 6 مہینے بعد۔ یقیناً یہ ان پیش گوئیوں میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی روشن دلیل ہے۔ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 امور جہالیت ہیں لیکن ان کو چھوڑا نہیں جائے گا: حسب پر فخر کرنا، نسب پر تان کرنا، تاروں کے ذریعہ بارش طلب کرنا، اور نوحہ کرنا۔ نوحہ کرنے والی عورت اگر وفات سے پہلے توبہ نہیں کر لیتی تو اسے اس حال میں قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا کہ اس پر تار کول یا خارش کی قمیض ہوگی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جاہلیت کے 4 کام ایسے ہیں جنہیں وہ ترک نہیں کریں گے: حسب پر فخر کرنا، نسب پر تان کرنا، تاروں کے ذریعہ بارش طلب کرنا اور میت پر نوحہ کرنا۔ نیز فرمایا اگر نوحہ کرنے والی عورت نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اس طرح کھڑی ہوگی کہ اس پر تار کول کے کرتے ہوں گے، پھر ان پر آگ کے شعلوں کی قمیض چڑھا دی جائے گی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبکہ آپ کے صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے ارد گرد تھی فرمایا تم اس بات پر میری بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے، تم چوری کرو گے نہ زنا کرو گے، تم اپنی اولاد کو قتل کرو گے نہ اپنی طرف سے کسی پر بہتان لگاؤ گے، اور نہ ہی معروف میں نافرمانی کرو گے۔ بس تم میں سے جو شخص یہ عہد وفا کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا اور اسے دنیا میں اس کی سزا مل گئی تو اس کے لیے کفارہ ہے۔ جس نے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا اور پھر اللہ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو اس سے درگزر فرمائے اور اگر چاہے تو اسے سزا دے، بس ہم نے اس پر آپ کی بیعت کر لی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کی خاطر بغض رکھا، اللہ کی خاطر عطا کیا اور اللہ کے لیے روک لیا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے، بس اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے جانور صحیح سالم جانور کو جنم دیتا ہے، کیا تم اس میں سے کسی کا کان کٹا ہوا محسوس کرتے ہو؟ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا اور اللہ کی اس بنائی ہوئی چیز میں کوئی تبدیلی نہ کرو، یہی درست الدین ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے اس کو جہنم پر حرام کر دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے وہ تمام روحیں جنہیں اس نے ان کی اولاد سے روز قیامت تک پیدا کرنا تھا نکل آئیں، اور ان میں سے ہر انسان کی پیشانی پر نور کا ایک نشان لگا دیا۔ پھر انہیں آدم علیہ السلام پر پیش کیا تو انہوں نے عرض کیا میرے پروردگار یہ کون ہے؟ فرمایا تمہاری اولاد۔ بس انہوں نے ان میں ایک شخص کو دیکھا تو اس کی پیشانی کا نشان انہیں بہت اچھا لگا تو انہوں نے عرض کیا میرے پروردگار یہ کون ہے؟ فرمایا داؤد علیہ السلام۔ تو انہوں نے عرض کیا میرے پروردگار آپ نے اس کی کتنی عمر مقرر کی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ انہوں نے عرض کیا پروردگار میری عمر سے 40 سال اسے مزید عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کی عمر کے 40 برس باقی رہ گئے تو ملک الموت ان کے پاس آیا تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا میری عمر کے 40 برس باقی نہیں رہتے؟ اس نے جواب دیا کیا آپ نے وہ اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، اسی طرح اس کی اولاد نے بھی انکار کیا۔ آدم علیہ السلام بھول گئے اور اس درخت سے کچھ کھا لیا تو اب اس کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، اور آدم علیہ السلام نے خطا کی اور اس کی اولاد بھی خطا کار ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اسی اثناء میں 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ جو مومن ہے وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لو، اللہ نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ رہا منافق و کافر شخص تو اسے بھی کہا جاتا ہے تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا
میں وہی کچھ کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے۔ اسے کہا جائے گا تم نے حق بات سمجھنے کی کوشش کی نہ پڑھنے کی۔ اسے لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ ایک ساتھ مارا جائے گا تو وہ چیختا چلاتا ہے جسے جنوں انس کے سوا اس کے قریب ہر چیز سنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 8 مہلک چیزوں سے اجتناب کرو۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، مارکا کے دن میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر فرار ہونا اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام رویہ اور معمول یہ تھا کہ ضرورت پڑنے پر خود ہی اپنی ٹوپی یا پوش گانٹھ لیتے تھے اور خود ہی اپنا پھٹا ہوا کپڑا سی لیتے تھے اور اپنے گھر میں اسی طرح کام کرتے تھے جس طرح تم میں سے کوئی بھی آدمی گھر کا کام کرتا ہے۔ اور حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی مافوق البشری غیر انسانی مخلوق نہیں تھے بلکہ بنی آدم ہی میں سے ایک آدمی تھے۔ معمولی سے معمولی کام بھی خود کر لیتے تھے، اپنے کپڑوں میں خود جوئیں دیکھتے تھے، بکریوں کا دودھ خود دھو لیتے تھے، اپنے ذاتی کام خود ہی کر لیتے تھے۔ تشریح: اس حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ میں بڑا سبق ہے ان حضرات کے لیے جو دین اور علم دین میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص نائبین و وارثین ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی ہرگز بل میں پیشاب نہ کرے اور جب تم نے سونا ہو تو چراغ کو بجھا دیا کرو کیونکہ چوہیا اس کی بتی پکڑ کر گھر والوں کو جلا سکتی ہے۔ مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو، برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو اور رات کو دروازے بند کر دیا کرو۔ لوگوں نے قتادہ سے کہا بل میں پیشاب کرنے کو کیوں ناپسند کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا جاتا ہے کہ یہ جنوں کے مسکن ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی غسل خانے میں پیشاب نہ کیا کرے پھر اس میں وضو کرے گا، بس عام وسوسے اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو نہ کسی خادم کو۔ البتہ جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلہ میں ضرور ایسا ہوا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے والی کوئی حرکت کی گئی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انتقام لیا ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی معاملات میں معافی اور درگزر ہی کا معاملہ فرماتے تھے۔ البتہ اگر کسی شخص کی طرف سے کسی فعل حرام کا ارتکاب کیا جاتا تو آپ اللہ کے لیے یعنی فرمان خدا بندی کی تعمیل میں اس مجرم کو سزا دیتے یا سزا دینے کا حکم فرماتے تھے۔ تشریح: ام المومنین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق 2 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کی غلطی یا بے تمیزی پر غصہ ہو کر اس کو نہیں مارا، حتیٰ کہ نہ کبھی کسی خادم پر آپ کا ہاتھ اٹھا، نہ کسی عورت پر، یعنی کسی خادم، غلام یا باندھی سے یا کسی بیوی سے کیسی ہی غلطی ہوئی ہو، کبھی غصے سے آپ کا ہاتھ اس پر نہیں اٹھا۔ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے اس کے کسی دشمن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اٹھا ہے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کا سردار ابی بن خلف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ہاتھ سے ہلاک ہوا۔ دوسری بات، حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمائی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچائی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انتقام لیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے معاملہ میں ہمیشہ عفو درگزر ہی سے کام لیتے تھے۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی حرام فعل اور جرم کا ارتکاب کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سزا دیتے تھے،
لیکن یہ سزا بھی نفس کے تقاضے اور طبیعت کے غصہ سے نہیں بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے حکم کی تعمیل میں دی جاتی تھی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی، اس نے 2 دعائیں قبول کر لی اور 1 دعا قبول نہیں کی۔ میں نے یہ دعا کی کہ وہ میری امت کو عام قحط میں مبتلا نہ کرے، اس نے یہ دعا قبول کر لی۔ پھر میں نے دوسری دعا یہ کی کہ میری امت کے دشمن اس پر غالب نہ آئے، اس نے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ اور میں نے تیسری دعا یہ کی کہ وہ ان کو مختلف گروہوں میں بٹ جانے سے بچائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول نہیں کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رزق کے بارے میں کبھی بھی خیال مت کرو کہ وہ دیر سے پہنچا، کیونکہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنے رزق کا آخری لقمہ نہ کھا لے۔ اس لیے مانگنے میں اچھا طریقہ اختیار کرو، حلال لو، حرام چھوڑ دو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے عمل کو دیکھ کر خوش نہ ہو جاؤ جب تک تم اس کا خاتمہ نہ دیکھ لو، کیونکہ عمل کرنے والا ایک طویل عرصے تک نیک عمل کرتا رہتا ہے کہ اگر اسی عمل پر مر جائے تو جنت میں داخل ہو جائے، پھر اچانک وہ برے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور کوئی شخص طویل عرصہ برے عمل کرتا رہتا ہے کہ اگر اسی عمل پر مر جائے تو جہنم میں داخل ہو جائے، پھر اچانک وہ نیک عمل شروع کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس کی موت سے پہلے استعمال کر لیتا ہے، اس کے لیے نیک عمل کے دروازے کھول دیتا ہے، پھر اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن پر موت اترتی ہے اور وہ اپنی آخرت کی بہتری کا مشاہدہ کرتا ہے، جو کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی روح نکل جائے اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ مومن کی روح کو آسمان پر لے جایا جاتا ہے، مومنین کی روحیں اس کے پاس آتی ہیں اور زمین پر بسنے والے لوگوں کے بارے میں اس سے پوچھتی ہیں۔ جب وہ روح کہتی ہے کہ فلاں کو زمین پر چھوڑ آیا ہوں تو یہ بات انہیں اچھی لگتی ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ فلاں مر گیا ہے تو وہ کہتے ہیں اسے ہمارے پاس تو نہیں لایا گیا، اور مومن کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے اس کا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے تمہارا نبی کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے تمہارا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ تب اس کے لیے قبر میں ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، یا کہا جاتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف دیکھو۔ وہ قبر دیکھتا ہے تو گویا وہ ایک دم آرام دہ بستر کی طرح ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ کا کوئی دشمن ہو اور اس پر موت اترے اور وہ اپنا برا انجام دیکھ لیتا ہے تو وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی روح کبھی بھی نکلے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ جب وہ اپنی قبر میں بیٹھتا ہے یا اسے بٹھایا جاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ اس سے کہا جاتا ہے تمہیں نہیں معلوم؟ پھر اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر اسے ایک ضرب لگائی جاتی ہے جو جن و انس کے علاوہ ہر جانور کو سنائی دیتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے اس طرح سو جس طرح منحوش سوتا ہے۔ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ منحوش کون ہوتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈسیں، پھر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں آدمی کا ایک مرتبہ ہوتا ہے، وہ آدمی اس مرتبے تک کسی عمل سے نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی آزمائش دیتا ہے جو اسے ناپسند ہوتی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر بنی نجار کے ایک باغ میں تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اچانک خچر بھدک گیا، قریب تھا کہ آپ کو گرا دیتا۔ 6 5 یا 4 قبریں تھیں،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ کب فوت ہوئے؟ اس نے کہا، زمانہ شرک میں۔ آپ نے فرمایا، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی۔ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن نہ کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی وہ عذاب قبر سنائے جو میں سن رہا ہوں۔ زید نے کہا، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے، آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کہنے لگے، ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ بخار میں تپ رہے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ پر رکھا تو لحاف کے اوپر سے بخار کی حرارت محسوس کی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ کتنا شدید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں تکلیف بھی دگنی دی جاتی ہے اور اجر بھی دگنا دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، انبیاء علیہم السلام پر، پھر نیک لوگوں پر۔ کسی کو محتاجی میں آزمایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس صرف وہ چادر بچتی ہے جو اسے ڈھانپتی ہے، اور وہ آزمائش میں اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی بھی شخص خوشحالی میں مسرور ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اپنا تخت پانی پر سجاتا ہے، پھر وہ اپنے لشکروں کو روانہ کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان میں سے اس کا زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو ان میں سے سب سے زیادہ گمراہ کن ہے۔ ان میں سے ایک آتا ہے تو وہ بتاتا ہے، میں نے یہ کیا، تو وہ کہتا ہے، تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر ان میں سے ایک آتا ہے تو وہ کہتا ہے، میں نے فلاں کا پیچھا نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان میں جدائی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے، ہاں تم بہت خوب ہو۔ امش بیان کرتے ہیں، میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو وہ شیطان اسے گلے لگا لیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ صادق و مصدوق ہیں، فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں اس طرح مکمل کی جاتی ہے کہ وہ 40 روز تک نطفہ رہتا ہے، پھر اتنی مدت جمع ہوا خون رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر اللہ 4 باتیں لکھنے کے لیے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے، بس وہ اس کا عمل، اس کی عمر، اس کا رزق اور اس کا بدنصیب یا سعادت مند ہونا لکھتا ہے، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، پھر اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بے شک تم میں سے کوئی شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے مابین صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو وہ نوشتہ تقدیر اس پر غالب آ جاتا ہے، تو وہ جہنمیوں کا سا کوئی عمل کر بیٹھتا ہے تو وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح تم میں سے کوئی جہنمیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو وہ نوشتہ تقدیر اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت کا سا عمل کر لیتا ہے تو وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بدو سے اجوا کھجور کے ایک وسق کے بدلے ایک اونٹنی خریدی یا کچھ اونٹنیاں خریدی۔ رسول اللہ اسے لے کر گھر تشریف لائے اور اسے دینے کے لیے کھجوریں تلاش کی تو کھجوریں نہ ملی۔ آپ باہر تشریف لائے اور اسے فرمایا، ہم نے گھر میں اجوا کھجور تلاش کی تو ہمیں نہ ملی۔ بدو نے کہا، ہائے عہد شکنی۔ لوگ اس کی طرف بڑھے اور کہنے لگے، اللہ تجھے برباد کرے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہد شکنی کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو،
کیونکہ حق والے کو بات کرنے کا اختیار ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس پلٹ آئے اور کہا، اے اللہ کے بندے، ہم نے تجھ سے کچھ اونٹنیاں خریدی تھی، ہمارا خیال تھا کہ ہم نے جو مقرر کیا ہے وہ ہمارے پاس ہوگا، ہم نے تلاش کیا تو ہمیں نہ ملا۔ بدو نے پھر کہا، اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ لوگ اس پر چلانے لگے اور کہنے لگے، اللہ تجھے برباد کرے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوکہ کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، کیونکہ حق والے کو بات کرنے کا اختیار ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ کہی۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ بدو بات ہی نہیں سمجھ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا، خولہ بنت حکیم بن امیہ رضی اللہ عنہا کی طرف جاؤ اور اس سے کہو کہ اللہ کے رسول تم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس اجوا کھجوروں کا ایک وسق ہو تو ہمیں ادھار دے دو، انشاءاللہ ہم اسے ادا کر دیں گے۔ وہ صحابی خولہ رضی اللہ عنہا کی طرف گیا، پھر واپس لوٹ آیا اور کہا کہ خولہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، کھجوریں میرے پاس ہیں، آپ کسی کو بھیج دیں جو آ کر لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے کہا، اسے لے جاؤ اور اس کا حق پورا کر کے دے دو۔ وہ صحابی اسے لے گیا اور اس کا جو حق تھا اسے پورا کر کے دے دیا۔ وہ بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، جزاک آپ نے عمدہ طریقے سے پورا کر کے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں بہترین ہوں گے جو عمدہ طریقے سے ماپ تول پورا کر کے دینے والے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا اجر بڑی مصیبت کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو راضی ہوا اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہوا اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، اس دین پر کس شخص نے آپ کی پیروی کی ہے؟ آپ نے فرمایا، آزاد اور غلام نے۔ میں نے کہا، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، عمدہ بات کرنا اور کھانا کھلانا۔ میں نے پوچھا، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، صبر اور درگزر۔ میں نے پوچھا، کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ میں نے کہا، کون سا ایمان افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، اچھا اخلاق۔ میں نے کہا، کون سی نماز افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، لمبے قیام والی۔ میں نے کہا، کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جس چیز کو تیرے رب نے ناپسند کیا ہے اسے چھوڑ دینا۔ میں نے کہا، کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی جائیں اور خون بہا دیا جائے۔ میں نے کہا، کون سی گھڑی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، رات کا آخری حصہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی بھی شخص کی موت کسی علاقے میں لکھی گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس علاقے کی طرف کوئی کام پیدا کر دیتا ہے۔ جب وہ اپنے مقام تک انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فوت کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن زمین کہے گی، اے رب، یہ وہ بندہ ہے جو تو نے میرے پاس امانت رکھا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی پائی جائیں، ایمان اس کو لذیذ معلوم ہوتا ہے، اسے ایمان میں مزہ آنے لگتا ہے، اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہوں، اس کی محبت اور ناراضگی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، عظیم بھڑکتی آگ میں گر پڑنا اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے زیادہ پسند ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، سب سے اچھی چیز جس کے ساتھ تم سفید بالوں کو رنگ دار کرو، مہندی اور وسمے کا مرکب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 10 چیزیں فطرت انسانیہ کا تقاضا ہیں، مونچھیں کاٹنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑوں اور پوروں کو اچھی طرح دھونا، داڑھی پوری رکھنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور ناک کی صفائی کرنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، شرمگاہ کے بال مونڈنا،
پانی کے ساتھ استنجا کرنا۔ مصعب بن شیبہ راوی حدیث نے کہا 10ویں چیز میں بھول گیا، امید ہے کہ وہ کلی کرنا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونا اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور ریشم بائیں ہاتھ میں، اور فرمایا بے شک یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 4 چیزوں سے منع فرمایا: سونے کی انگوٹھی پہننا، قسی کپڑا پہننا، قرآن مجید رکوع کی حالت میں پڑھنا، اور ماں سفر قسم سے رنگا ہوا کپڑا پہننا۔ حضرت سیدنا عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تیرا دل اللہ تعالیٰ کے لیے متی ہو جائے اور دوسرے مسلمان تیری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ اس نے کہا کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان ایک روایت میں ہے، اچھا اخلاق۔ اس نے کہا ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لائے۔ ایک روایت میں ہے اس نے کہا ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر و سماحت۔ اس نے کہا افضل ایمان کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہجرت۔ اس نے کہا ہجرت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برائی کو ترک کر دینا۔ اس نے کہا کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاد۔ اس نے کہا جہاد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کافروں سے مقابلہ ہو تو ان سے قتال کرنا۔ اس نے کہا کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے گھوڑے کی کونچھیں کاٹ دی جائیں اور خود اس کا خون بہا دیا جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر 2 عمل ہیں، وہ افضل ترین ہیں اور ان کو کرنے والا سب سے زیادہ افضل ہے۔ الحیا کہ کوئی آدمی انہی 2 پر عمل کرے، حج مبرور یا عمرہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نیکی تمہیں اچھی لگے اور گناہ تمہیں برا لگے تو تم مومن ہو۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے سینے میں کسی چیز کے بارے میں کوئی اندیشہ یا شک وغیرہ ہو تو اسے چھوڑ دو۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: اللہ تعالیٰ کے ہی معبود برحق ہونے کی شہادت دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے کس طرح معلوم ہوگا کہ میں نے نیکی کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے پڑوسیوں سے سنو کہ تم نے نیکی کی ہے تو تم نے واقعی نیکی کی ہے، اور جب تم ان سے سنو کہ تم نے برائی کی ہے تو تم نے واقعی برائی کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں ایمان کی جڑ ہیں۔ ایک، جو آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اس سے جنگ و مخاصمت ختم کر دینا۔ اب کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کافر مت کہو اور نہ کسی عمل کی وجہ سے اس پر اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ لگاؤ۔ 2، جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے جہاد ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا، یہاں تک کہ اس امت کے آخر میں ایک آدمی آ کر دجال سے جنگ کرے گا۔ کسی عادل بادشاہ کے عدل یا کسی ظالم کے ظلم کا بہانہ لے کر جہاد ختم نہیں کیا جا سکتا۔ 3، اور تقدیر پر ایمان لانا۔ تشریح: کسی مسلمان کو کافر کہنے کی ممانعت اس حدیث نے واضح طور پر ثابت کر دی ہے۔ مطلب یہ ہے جس طرح اچھے کام کرنے والے کافر کو مسلمان کہنا منع ہے، تب وقت یہ کہ وہ توحید و رسالت کا اقرار نہ کرے، اسی طرح کسی مسلمان کو صرف اس کی بدعمالیوں کی بنا پر کافر کہنا بھی سخت جرم ہے جب تک کہ وہ عقیدہ کفریہ کا اعلان نہ کرے۔ بس ترجمہ: کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کافر مت کہو کہ الفاظ ہیں تو خارجیوں کی تردید ہے
جن کا کہنا ہے کہ مومن اگر گناہ کا مرتکب ہو جائے، خواہ وہ گناہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور ترجمہ: اور نہ کسی عمل کی وجہ سے اسے خارج اسلام قرار دو کے الفاظ ہیں۔ معتزلہ کی تردید ہے جو فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے خارج از اسلام ہو جاتا ہے، اگرچہ کافر نہیں ہوتا۔ مرتکب گناہ کبیرہ کے لیے وہ ایک درمیانی درجہ مانتے ہیں، یعنی نہ تو اس کو مسلمان فرماتے ہیں اور نہ کافر۔ بہرحال خارجیوں اور معتزلہ سے قطع نظر موجودہ دور کے ان مسلمانوں کو بھی اس حدیث کے آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے جو کفر سازی کے کارخانے چلاتے ہیں اور اپنے مکتب فکر کے علاوہ دوسرے تمام مسلمانوں کو بے دریغ کافر قرار دیتے ہیں۔ یہ شقیع القلب محض ذاتی اغراض اور نفسانی خواہشات کے تحت نہ صرف عام مسلمانوں کو بلکہ علماء حق اور اولیاء اللہ تک کو کافر کہنے سے ذرا نہیں جھجکتے۔ ان لوگوں کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا چاہیے کہ جب لسان نبوت نے عاصی مسلمان کو بھی کافر کہنے سے سخت منع فرمایا ہے، تو پھر ان بزرگان دین اور پیشوا اسلام کو کافر کہنا کہ جن کی زندگیوں کا تمام حصہ مذہب کی خدمت و اشاعت میں گزرتا ہے، اور جو ان کو کافر نہ کہے ان کو بھی کافر کہنا احکام شریعت اور فرمان رسالت سے کتنا مضحکہ خیز معاملہ ہے، جس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور خسران آخرت کے علاوہ اور کچھ نہیں نکل سکتا۔ حدیث میں جن باتوں کو ایمان کی جڑ فرمایا گیا ہے ان میں سے پہلی بات تو وہی ہے جس کی وضاحت اوپر ہوئی۔ دوسری بات جہاد ہے۔ اس بارے میں ارشاد نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اب روئے زمین پر دین حق جو اللہ کا آخری اور کامل دین ہے کہ ظاہر ہو جانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہو جانے کے بعد سے اس وقت تک کہ آخر میں قیامت کے قریب دجال مارا نہ جائے، یاجوج ماجوج ظاہر ہو کر فنا کے گھاٹ نہ اتر جائیں، اور یہ روئے زمین دین کے ایک ایک دشمن اور منکر سے پاک نہ ہو جائے، جہاد برابر جاری رہے گا۔ جہاد کی فرضیت اور اہمیت اس صورت میں بھی ختم نہیں ہوگی جبکہ کوئی اسلامی سربراہ مملکت ظالم و جابر ہو، اگر دشمنان دین کے خلاف وہ جہاد کا اعلان کر دے تو اس کو ماننا اور اس کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا شرعی طور پر ضروری ہوگا۔ یہ نہیں کہ اس کے ظلم و جبر کا بہانہ لے کر جہاد میں شریک اور مددگار بننے سے انکار کر دیا جائے۔ اسی طرح اگر دشمن دین قوم کا سربراہ اور بادشاہ اتفاق سے عادل اور منصف مزاج ہو تو ہر چند کے بادشاہ کا عدل امن و انصاف کا باعث ہوتا ہے، لیکن اسلام کی شوکت بڑھانے اور دین کا بول بالا کرنے کے لیے اس عادل بادشاہ کی قوم کے خلاف بھی جہاد کو غیر ضروری نہیں دیا جا سکتا۔ تیسری بات تقدیر پر اعتقاد و یقین رکھنا ہے، یعنی ایمان کی سلامتی کے لیے یہ یقین رکھنا اشد ضروری ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی حادثات و واقعات پیش آتے ہیں وہ سب قضاء و قدر الہی کے تحت ہے۔ حضرت ابو کبشہ انماری سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ 3 باتیں ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، اور ان کے علاوہ ایک اور بات ہے جس کو میں تم سے بیان کرنا چاہتا ہوں، بس تم اس کو یاد کر لو۔ جن 3 باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں ان میں ایک تو یہ ہے کہ کسی بندہ کا مال صدقہ کی وجہ سے کم نہیں ہوتا، یعنی کوئی شخص اپنا مال راہ خدا میں دینے کے سبب سے کبھی مفلس و نادار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے مال میں برکت ہوگی، اور جس خدا کی راہ میں وہ صدقہ کرے گا وہ اپنے خزانہ غیب سے اس کو دیتا رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نہیں ظلم کیا جائے گا کسی بندہ پر ایسا ظلم جس پر وہ مظلوم بندہ صبر کرے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے عوض بڑھا دے گا اس کی عزت۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ قانون مقرر فرمایا ہے کہ جب کسی بندہ پر ناحق کوئی ظلم کیا جائے اور اس کو ستایا جائے اور وہ بندہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کی عزت و رفعت دنیا میں بھی بڑھائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نہیں کھولے گا کوئی بندہ سوال کا دروازہ مگر اللہ کھول دے گا اس پر فقر کا دروازہ، یعنی جو بندہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا پیشہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے کہ فقر و محتاجی اس پر مسلط ہوگی۔ گویا یہ تینوں اللہ کے ایسے اٹل فیصلے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان پر قسم کھاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور جو بات میں ان کے علاوہ تم سے بیان کرنا چاہتا ہوں جس کو تمہیں یاد کر لینا
اور یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ دنیا 4 قسم کے آدمیوں کے لیے ہے، یعنی اس دنیا میں 4 طرح کے آدمی ہیں۔ ایک وہ بندے جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور صحیح طریق زندگی کا علم بھی ان کو دیا ہے، بس وہ اس مال کے صرف اور استعمال میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کے ذریعہ صلہ رحمی یعنی اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ سلوک اور ان کی ہمدردی کرتے ہیں، اور ان میں جو عمل اور تصرف کرنا چاہے اللہ کی رضا کے لیے وہی کرتے ہیں۔ بس ایسے بندے سب سے اعلیٰ و افضل مرتبہ پر فائز ہیں۔ اور دوسری قسم وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے صحیح علم اور صحیح جذبہ تو عطا فرمایا ہے لیکن ان کو مال نہیں دیا، بس ان کی نیت صحیح اور سچی ہے، اور وہ اپنے دل و زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں مال مل جائے تو ہم بھی فلاں نیک بندے کی طرح اس کو کام میں لائیں، اور اللہ کی ہدایت کے مطابق وہ جن اچھے مصارف میں صرف کرتا ہے ہم بھی انہی میں صرف کریں، بس ان دونوں کا اجر برابر ہے۔ یعنی دوسری قسم کے ان لوگوں کو حسن نیت کی وجہ سے پہلی قسم والوں کے برابر ہی ثواب ملے گا، اور تیسری قسم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال دیا اور ان کے صرف و استعمال کا صحیح علم اور صحیح جذبہ نہیں دیا، بس وہ نادانی کے ساتھ اور خدا سے بے خوف ہو کر اس مال کو اندھا دھند غلط راہوں پر خرچ کرتے ہیں، اس کے ذریعہ صلہ رحمی نہیں کرتے، اور جس طرح اس کو صرف و استعمال کرنا چاہیے اس طرح نہیں کرتے، بس یہ لوگ سب سے برے مقام پر ہیں۔ اور چوتھی قسم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال بھی نہیں دیا اور صحیح علم اور صحیح جذبہ بھی نہیں دیا، بس ان کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں مال مل جائے تو ہم بھی فلاح عیاش اور فضول خرچ شخص کی طرح اور اسی کے طریقے پر صرف کریں، یعنی اس شخص کی طرح ہم بھی عیاش اور فضول خرچی کریں، بس یہی ان کی نیت ہے، اور ان دونوں گروہوں کا گناہ برابر ہے۔ یعنی آخری قسم کے لوگوں کو ان کی بری نیت کی وجہ سے وہی گناہ ہوگا جو تیسری قسم کے لوگوں کو ان کے برے اعمال کا گناہ ہوگا۔ تشریح: حدیث میں نفس مطلب کی وضاحت ترجمہ کے ساتھ ساتھ کر دی گئی ہے، البتہ یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ برے اعمال کی جس نیت پر گرفت ہے اور جو گویا برے عمل ہی کی طرح گناہ ہے وہ عزم کا درجہ ہے، یعنی بندہ کو اس گناہ کا شوق اور اپنی طرف سے اس کے کر گزرنے کا مصمم ارادہ ہو، چاہے کسی مجبوری کی وجہ سے پھر کر نہ سکے، بس جب کسی گناہ کی نیت اس درجہ کی ہوگی تو اس گناہ ہی کی طرح وہ بھی معصیت ہوگی اور بندہ اس پر سزا کا مستحق ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز کے لیے گھر سے مسجد تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ گویا وہاں مسجد ہی میں وہ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں، اور یہ حالت علامت تھی غفلت کی، زیادتی کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس حالت کی اصلاح کے لیے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں اگر تم لوگ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ یاد کرو تو وہ تمہیں اس غفلت میں مبتلا نہ ہونے دے۔ لذتوں کو توڑنے والی موت کو زیادہ یاد کرو۔ اس کے بعد فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ قبر یعنی زمین کا وہ حصہ جس کو مرنے کے بعد آدمی کا آخری ٹھکانہ بننا ہے، ہر روز پکارتی ہے، اور اس کی پکار کو وہی سن سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سنانا چاہے۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہر روز قبر زبان حال سے پکارتی ہے کہ میں مسافرت اور تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں، اور قبر کی زبان حال کی اس پکار کو تو ہر بندہ ہر وقت سن سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زبان حال کی باتیں سننے والے کان عطا فرمائے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ مرنے کے بعد جب بندہ کا واسطہ اس زمین سے پڑتا ہے اور وہ اس کے سپرد ہوتا ہے تو ایمان و عمل کے فرق کے لحاظ سے زمین کا برتاؤ اس کے ساتھ کتنا مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، جب وہ بندہ زمین کے سپرد کیا جاتا ہے جو حقیقی مومن و مسلم ہو تو زمین کسی عزیز اور محترم مہمان کی طرح اس کا استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے، مرحبا، میرا دل دیدہ و دل فرش رہا، خوب آئے اور اپنے ہی گھر آئے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ محبوب اور چہیتے مجھے تم ہی تھے، اور آج جب تم میرے سپرد کر دیے گئے ہو اور میرے پاس آ گئے ہو تو تم دیکھو گے کہ تمہاری خدمت اور راحت رسانی کے لیے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ پھر وہ زمین اس بندہ مومن کے لیے حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے اور اس کے واسطے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب کوئی سخت بدکار قسم کا آدمی یا آپ نے فرمایا
کہ ایمان نہ لانے والا آدمی زمین کے سپرد کیا جاتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے کہ جتنے آدمی میرے اوپر چلتے پھرتے تھے تو مجھے ان سب سے زیادہ مبغوض تھا، اور آج جب تو میرے حوالہ کر دیا گیا ہے اور میرے قبضے میں آ گیا ہے تو ابھی تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر وہ زمین ہر طرف سے اس کو بھینچتی اور دباتی ہے، یہاں تک کہ اس دباؤ سے اس کی پسلیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں میں دوسرے ہاتھ کی انگلیاں ڈال کر ہم کو اس کا نقشہ دکھایا۔ اس کے بعد فرمایا پھر اس پر 70 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک اگر زمین میں پھونکار مارے تو رہتی دنیا تک وہ زمین کوئی سبزہ نہ اگا سکے۔ پھر یہ اژدہے اسے برابر کاٹتے نوچتے رہتے ہیں یہاں تک کہ قیامت اور حشر کے بعد وہ حساب کے مقام تک پہنچا دیا جائے۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے خندقوں میں سے ایک خندق۔ تشریح: قبر کے عذاب و ثواب کے متعلق پوری تفصیل سے گفتگو پہلی جلد میں کی جا چکی ہے، اور عقل کی خامی کسے جو سوالات اور شبہات اس بارے میں پیدا ہو سکتے ہیں ان کا جواب بھی وہیں دیا جا چکا ہے۔ یہ بھی وہیں بتایا جا چکا ہے کہ قبر سے مراد عالم برزخ کا ٹھکانہ ہے، خواہ وہ اصطلاحی قبر ہو یا کچھ اور۔ نیز وہیں یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ ثواب یا عذاب کی تفصیلات میں جہاں جہاں حدیثوں میں 70 کا یا اسی طرح کا کوئی دوسرا بڑا عدد آتا ہے تو اس سے مراد صرف کثرت اور بہتات بھی ہو سکتی ہے۔ الغرض ان سب پہلوؤں پر تفصیل سے گفتگو پہلی جلد میں کی جا چکی ہے۔ یہاں تو حدیث کی اس روح کو سمجھنا چاہیے کہ بندے کو خدا سے اور آخرت کے اپنے انجام سے کسی وقت بھی غافل نہ ہونا چاہیے، اور موت اور قبر کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کے ذریعہ غفلت کا علاج کرتے رہنا چاہیے، اور بلا شبہ یہ تیر بہدف علاج ہے۔ صحابہ میں جو تقوی، جو خوف خدا اور آخرت کی جو فکر تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی طریقے علاج کا نتیجہ تھا جو آج بھی یہ اوصاف کچھ انہی بندگان خدا میں نظر آتے ہیں جنہوں نے موت اور قبر کی یاد کو اپنا وظیفہ بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ موت اور قبر کی یاد کے ذریعے اپنی غفلتوں کا علاج کریں اور خدا کے خوف اور خشیت اور آخرت کی فکر کو اپنی زندگی کا اساس بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومنوں کو گرم میدان میں روک دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جائیں گے اور صلاح کریں گے، کہیں گے کاش کوئی ہمارے رب سے ہماری شفاعت کرتا کہ ہمیں اس حالت سے نجات ملتی۔ چنانچہ وہ مل کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کو جنت پہ مقام عطا کیا، آپ کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے، آپ ہماری شفاعت اپنے رب کے حضور میں کریں تاکہ ہمیں اس حالت سے نجات دے۔ بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں۔ وہ اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے جو باوجود روکنے کے درخت کھا لینے کی وجہ سے ان سے ہوئی تھی، اور کہیں گے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ چنانچہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی یہ فرمائیں گے کہ میں اس لائق نہیں، اور اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے جو بغیر علم کے اللہ رب العزت سے سوال کر کے اپنے بیٹے کی بخشش کے لیے انہوں نے کی تھی، اور کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ کے خلیل ہیں۔ بیان کیا کہ ہم سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی یہی عذر کریں گے کہ میں اس لائق نہیں، اور وہ ان 3 باتوں کو یاد کریں گے جن میں آپ نے بظاہر غلط بیان کی تھی، اور کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توریت دی اور ان سے بات کی اور ان کو نزدیک کر کے ان سے سرگوشی کی۔ بیان کیا کہ پھر لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، اور وہ غلطی یاد کریں گے جو ایک شخص کو قتل کر کے انہوں نے کی تھی۔ وہ کہیں گے البتہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول،
अल्लाह की रूह और उसका कलिमा है। चुनाचे लोग ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो फरमाएंगे कि मैं इस लायक नहीं हूँ, तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। वो ऐसे बंदे हैं कि अल्लाह ने उनके अगले पिछले तमाम गुनाह मुआफ कर दिए। चुनाचे लोग मेरे पास आएंगे और मैं अपने रब से उसके दर दौलत यानी अर्श मुअल्ला पर आने के लिए इजाजत चाहूंगा। मुझे उसकी इजाजत दी जाएगी। फिर मैं अल्लाह ताला को देखते ही सजदा में गिर पड़ूंगा और अल्लाह ताला मुझे जब तक चाहेगा इसी हालत में रहने देगा। फिर फरमाएगा कि ऐ मोहम्मद सर उठाओ, कहो सुना जाएगा, शफाअत करो तुम्हारी शफाअत कबूल की जाएगी, जो मांगोगे दिया जाएगा। बयान किया कि फिर मैं अपना सर उठाऊंगा और अपने रब की हम्दो सना करूंगा जो वो मुझे सिखाएगा। बयान किया कि फिर मैं शफाअत करूंगा, चुनाचे मेरे लिए हद मुकर्रर की जाएगी और मैं उसके मुताबिक लोगों को दोजख से निकाल कर जन्नत में दाखिल करूंगा। कतादा ने बयान किया कि मैंने अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये कहते हुए सुना कि फिर मैं निकालूंगा और जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करूंगा। फिर तीसरी मर्तबा अपने रब से उसके दर दौलत के लिए इजाजत चाहूंगा और मुझे उसकी इजाजत दी जाएगी। फिर मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत को देखते ही उसके लिए सजदा में गिर पड़ूंगा और अल्लाह ताला जब तक चाहेगा मुझे यूं ही छोड़े रखेगा। फिर फरमाएगा ऐ मोहम्मद सर उठाओ, कहो सुना जाएगा, शफाअत करो कबूल की जाएगी, मांगो दिया जाएगा। आपने बयान किया कि मैं अपना सर उठाऊंगा और अपने रब की ऐसी हम्दो सना करूंगा जो वो मुझे सिखाएगा। बयान किया कि फिर शफाअत करूंगा और मेरे लिए हद मुकर्रर कर दी जाएगी और मैं उसके मुताबिक जहन्नम से लोगों को निकाल कर जन्नत में दाखिल करूंगा। कतादा ने बयान किया कि मैंने अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये कहते सुना कि फिर मैं लोगों को निकालूंगा और उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करूंगा, यहाँ तक कि जहन्नम में सिर्फ वही लोग बाकी रह जाएंगे जिन्हें कुरान ने रोक रखा होगा, यानी उन्हें हमेशा ही इसमें रहना होगा, यानी कुफ्फार और मुशरिकीन। फिर आपने ये आयत तिलावत की। तर्जुमा, करीब है कि आपका रब मुकाम महमूद पर आपको भेजेगा। फरमाया कि यही वो मुकाम महमूद है जिसके लिए अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन बात नहीं करेगा और ना उनकी तरफ रहमत से देखेगा। एक वो जिसने किसी सामान के मुतल्लिक कसम खाई कि उसे उसने इतने में खरीदा है हालांकि वो झूठा है। दूसरा वो शख्स जिसने असर के बाद झूठी कसम इसलिए खाई कि किसी मुसलमान का माले नाहक मार ले। और तीसरा वो शख्स जिसने जरूरत से फालतू पानी मांगने वाले को नहीं दिया। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उससे कहेगा कि जिस तरह तूने उस जायद जरूरत फालतू चीज से दूसरों को रोका जिसे तेरे हाथों ने बनाया भी नहीं था, मैं भी तुझे अपना फजल नहीं दूंगा।